اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ اپنی گزشتہ ویڈیو میں میں نے جماعت دوہم سے تعلق رکھنے والے موضوع غزل پر بحث کی تھی۔ مولانا حسرت موہانی کی غزل کے اشعار کی تشریح ہم نے کی تھی اور اس غزل کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ تو اس سے پہلے مولانا حسرت موہانی کا مکمل تعارف بھی ایک مکمل ویڈیو کی صورت میں پیش کیا جا چکا ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ مولانا حسرت موہانی کی شخصیت کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے وہ ویڈیو انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ اور ایک اور ویڈیو مولانا حسرت موہانی کی غزل کے اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مولانا حسرت موہانی کی اس غزل کے مشقی سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال، شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ کسی بھی غزل یا نظم کے حوالے سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ سوال یقیناً اس غزل یا نظم کے اشعار میں سے کسی شعر کو ظاہر کر رہا ہوگا، تو لہٰذا اس کا جواب لکھتے ہوئے وہ شعر ضرور لکھیے تاکہ وہ ایک مکمل مستند حوالہ بن جائے۔ تو جیسا کہ اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے، تو ایگزام میں امتحانات میں ہمیشہ ہر چیپٹر میں سے ایک ہی سوال آتا ہے، تو اگر یہاں پہ یہ آتا ہے تو آپ کو مکمل حوالہ دینا ہوگا، یعنی مولانا حسرت موہانی شاعر اور پھر ان کے شعر کا حوالہ۔ تو مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یہاں پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مولانا حسرت موہانی اپنی غزل کے مطلع میں یہ کہتے ہیں، تو حوالہ اور زیادہ مستند ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، مطلع ہے۔ تو اس شعر میں اس کا جواب موجود ہے۔ راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے کہ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ محبوب کی چاہت ہے، اور اسی چاہت اور اپنے محبوب کی رضا کے سلسلے میں پیش آنے والی ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، کیونکہ یہ مصیبت اس کے لیے اپنے محبوب سے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے اور محبوب الہی، محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر مولانا حسرت موہانی نے حقیقی محبوب کی بات کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے۔ تو محبوب کی چاہت ہے، محبوب کی چاہت جو ہے نا وہ مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ ہے۔ تو مصیبت اس کے لیے اپنے محبوب سے قرب کا ذریعہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کے قرب کی تمنا ہے، قرب یعنی قریب ہو جانا، قرب کی تمنا، اور اسی راہ میں کیسی ہی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں مجھے اپنی تمنا پوری کرنی ہے۔ اس لیے شاعر کو دنیاوی مصیبتیں راحت فضا معلوم ہوتی ہیں۔ تو مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ محبوب کی چاہت ہے، اور اسی چاہت میں جتنی بھی مصیبتیں ملتی ہیں وہ اسے تکلیف نہیں دیتی بلکہ راحت پہنچاتی ہیں۔ تو یہ شعر لکھیں گے اور پھر اس کے جواب لکھیں گے اس سوال کا۔ اگلا سوال دیکھیے، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ اس میں دو اشعار ہیں، غزل کے پہلے دونوں اشعار اس چیز کو پیش کر رہے ہیں، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، مگر آپ نے حوالہ دینا ہے۔ بقول شاعر یا بقول حسرت موہانی، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا
जहाँ बाद सरसर सबा हो गई है। तो बाद सरसर यानी गर्म तूफ़ानी हवाओं के थपेड़े, इस्तिलाह में इसका मतलब है बाद सरसर से मुराद मुसीबतें, ज़िंदगी की मुश्किलात। तो देखिए ज़रा कि शायर हसरत मोहानी के नज़दीक महबूब के दर की तरफ जाने वाले रास्ते पर, जो दरअसल वफ़ा का रास्ता है, इस पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है और गर्म तूफ़ानी हवाओं के थपेड़े भी ठंडी हवा की मानंद मालूम होते हैं। कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है? महबूब के दर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलने से मुसीबत राहत में तब्दील हो जाती है, खुशी में तब्दील हो जाती है। और अगर गर्म तूफ़ानी हवाओं के थपेड़े भी पड़ रहे हो तो ऐसे लगता है कि जैसे ठंडी हवा चल रही है, यानी मुसीबत तकलीफ़ नहीं देती बल्कि खुशी देती है। तो दोनों अशार जो है ना वो इस चीज़ को पेश कर रहे हैं। तो ये इसका मुख्तसर सा जवाब है, अशार ज़रूर याद करने हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पुरउम्मीद क्यों है? पुरउम्मीद क्यों है? पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। तो मौलाना हसरत मोहानी अपनी गज़ल के मक्ता में इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पुरउम्मीद हैं। वजह क्या है कि उन्होंने अपने सफ़र की इब्तिदा, अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप हिम्मत करें, आगाज़ करें तो इख्तिताम तक पहुँच ही जाएंगे, मंजिल पर पहुँच ही जाएंगे। तो शायर हसरत मोहानी भी मंजिल मकसूद पर पहुँचने के लिए इसलिए पुरउम्मीद हैं क्योंकि उन्होंने सफ़र की इब्तिदा कर दी है। जब इस राह की इब्तिदा हो गई है, इस सफ़र की इब्तिदा कर दी है उन्होंने, हर सफ़र का इख्तिताम उसकी मंजिल पर ही होता है। यानी जब आप चल पड़ेंगे तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, चाहे वो करीब हो या दूर हो। इसलिए शायर भी ये कह रहा है कि चूँकि मैं राह सफ़र में, सफ़र के रास्ते में पहला कदम रख चुका हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने मंजिल मकसूद पर पहुँच ही जाऊँगा। ठीक है जी, तो ये इसका जवाब हो गया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए कि हसरत मोहानी के इस गज़ल के कवाफ़ी और रदीफ़ अलग अलग करके लिखें। इस गज़ल के कवाफ़ी और रदीफ़ अलग अलग करके लिखें। कवाफ़ी काफ़िया का जमा है, ठीक है जी। और मैं अपनी एक वीडियो में, गुज़िश्ता एक वीडियो में रदीफ़ और काफ़िया की पहचान करा भी चुका हूँ, मगर हम इसको आपके लिए दोबारा पेश करते हैं, ज़रा समझते जाइए। तो काफ़िया और रदीफ़ को समझना इसके लिए बेहद ज़रूरी है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो महज इसके कवाफ़ी और रदीफ़ लिखने हैं। मगर समझ लीजिए कि काफ़िया किसे कहते हैं। काफ़िया यानी हम आवाज़ अल्फाज, शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। हम आवाज़ अल्फाज को जो गज़ल के या नज़्म के हर शेर के आखिर में आएँ। हर शेर में काफ़िया तब्दील होता है, हम आवाज़ अल्फाज तब्दील होते हैं, ताहम उनकी सौत, अरबी का लफ्ज़ है सौत यानी आवाज़, सौत यानी आवाज़ एक जैसी रहती है। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। काफ़िया की मिसाल गालिब की गज़ल की इस मतला से ली जा सकती है। गालिब की एक गज़ल का मतला मैंने लिया है और मतला से ही काफ़िया की पहचान होगी। मतला यानी पहले शेर से ही, क्योंकि मतला ऐसा शेर होता है, गज़ल का पहला शेर ऐसा होता है कि जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया होते हैं, यानी दोनों मिसरों में काफ़िया मौजूद होता है। तो ये गज़ल का पहला शेर मतला गालिब का, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो हुआ और दवा ये इसके काफ़िए हैं। हुआ और दवा हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो ये काफ़िए हैं हुआ। तो ये देख लीजिए, आगे चलते हैं, ज़रा समझ लीजिए। रदीफ़, शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ़ कहा जाता है। लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ़ कहा जाता है। चूँकि ये लफ्ज़ या अल्फाज काफ़िए के बाद आते हैं, काफ़िए के बाद आते हैं, हम आवाज़ अल्फाज के बाद आते हैं, इसलिए उन्हें रदीफ़ का नाम दिया गया है। और ये दोहराए जाते हैं, हू बहू होते हैं। हर शेर में रदीफ़ का लफ्ज़ या अल्फाज हू बहू दोहराए जाते हैं और इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। रदीफ़ की चंद मिसालें देखें। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये पहला शेर हो गया, मिर्ज़ा गालिब की ही गज़ल है, उनके एक और गज़ल।
اور پھر ان کا یہ شعر، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو نہیں آتی یہ جو میں نے سرخ کلر میں دے دیا، سرخ رنگ میں، یہ دو الفاظ کا مجموعہ یہ ردیف ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ دہرائے گئے ہیں، ہو بہو یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں، یعنی مطلع میں دونوں مصروں میں، اور پھر دوسرے شعر میں اس کے دوسرے مصرے کے آخر میں یہ ہو بہو دہرائے گئے ہیں. تو یہ ردیف کی پہچان ہے، یعنی شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ردیف کہلاتا ہے. ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی ردیف کی مثالیں. اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بر، نظر اور بھر، یہ اس کے ہم آواز الفاظ ہیں، یعنی قافیے ہو گئے، تو قافیے کی پہچان بھی ہو گئی. تو یہ الفاظ بغیر کسی. آگے چلتے ہیں. اب شاعر حسرت موہانی کی غزل میں جو قوافی اور ردیف استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیے کہ قوافی یعنی قافیے کون کون سے ہیں؟ فضا، رہنما، صبا، خطا، کیا، ابتدا. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے. جیسے مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو راہ نما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے، میں درماندہ اس بارگاہ خطا کا، بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. اور اسی طرح پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. تو ابتدا، کیا، خطا، صبا، رہنما، فضا، یہ 6 الفاظ قافیے کے طور پر اس غزل میں آئے ہیں. اور ردیف کیا ہے؟ ہو گئی ہے. ہو گئی ہے، یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ غزل کے قافیے اور ردیف ہو گئے. تو اب ذرا ایک سوال یہاں پہ جو دیا گیا ہے اس مشق میں، قوسین میں دیے گئے موضوع الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کریں. جو مناسب الفاظ ہیں ان سے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. یہ سوال نمبر 2 کے 3 اس میں جز ہیں. سب سے پہلا دیکھیے، محبوب کی ڈیش رہنما بن گئی ہے. تو اس میں جو آپشنز دیے گئے ہیں وہ ہیں محبت، جدائی، آرزو. تو اس میں مناسب جو ہے وہ آرزو ہے جو غزل میں استعمال کیا گیا کہ محبوب کی آرزو رہنما بن گئی ہے. محبوب کی آرزو تمنا رہنما بن گئی ہے. اسی طرح دوسرا ہے، غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا کیا ہونا ہے؟ ڈیش ہونا ہے. کیا؟ غیر، بہتر یا بدتر. تو بدتر ہو سکتا ہے لیکن یہ اس سے بہتر جو ہے نا غیر ہے. تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. یہاں پہ کیا سے مراد غیر ہے. حالت غیر ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بہتر تو ہو نہیں سکتا کہ حالت تیرے شوق میں بہتر ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ غیر کا لفظ آئے گا دوسرے میں. اسی طرح تیسرا ہے، اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 6 ہیں. یہاں پہ 6، 7، 8 کا آپشن ہے تو 6 یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، کہ اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد 6 ہے. حسرت. اگلا سوال دیکھیے، ملٹیپل چوائس کوئسچنز ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوالات جو کہ امتحان میں بھی آتے ہیں. 10 نمبر یا 15 نمبر کا پورا سوال آتا ہے جس میں مختلف سوالات دیے جاتے ہیں اور ان کے جواب میں 4 آپشنز دیے جاتے ہیں. جو درست ہوتا ہے اس پر اس کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. تو اس میں دیکھیے، حسرت موہانی کی غزل کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں. سب سے پہلا ہے، کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ رنج، مصیبت، ناکامی یا حسرت؟ تو ہے اس کا درست آپشن مصیبت. کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ مصیبت راحت فضا ہو گئی ہے. اسی طرح بے ہے، شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ تو اس میں جو چوائسز ہیں، وصل محبوب یعنی محبوب کا ملاپ، محبوب سے مل جانا، ملاقات. دوسرا ہے محبوب کی تمنا. تیسرا ہے واعظ کی نصیحت. اور چوتھا ہے غم روزگار. تو اس میں جو درست آپشن ہے وہ ہے محبوب کی تمنا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگلا سوال ہے، کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ تو اس میں جو آپشنز ہیں، راہ محبت، دیار وفا، رہے دیار غیر. راہ راستے کو ہی کہتے ہیں، غیر کی طرف جانے والا راستہ. رہے دیار غیر یا راہ وفا. تو درست آپشن ہے دیار وفا. کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ تو دیار وفا ہے جہاں باد سرسر طوفانی ہوائیں، ٹھنڈی ہوا معلوم ہوتی ہیں.
اگلا سوال ہے انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ تو انتہا تک پہنچنے کی شرط کے جو آپشنز یہاں پہ دیے گئے ہیں، ابتدا کرنا، جہد مسلسل یعنی مسلسل کوشش کرنا، لگے رہنا کام میں، اور تیسرا ہے ایثار، اور چوتھا ہے چاہت اور محنت۔ تو یہاں پہ جو آپشن ہے، درست آپشن ہے اس کا، انتہا تک پہنچنے کی شرط ہے ابتدا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 4 سوالات تھے، کثیر الانتخابی سوالات، جس میں درست جواب کی نشاندہی کرنی تھی۔ اگلا سوال ہے غزل کے تیسرے شعر اور مقطع کی تشریح کیجئے۔ تو وہ تشریح ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ تو یہ دیکھیں، مفہوم سے مراد آپ نے مطلب لکھنا ہے، معنی لکھنے ہیں۔ تو راحت، فضا، سکون، آرام دینے والا یا کوئی چیز جو آرام دینے والی ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو راحت، فضا، راحت آرام کو کہتے ہیں، فضا یعنی دینے والا، راحت، فضا راحت پہنچانے والا یا راحت پہنچانے والی، آرام پہنچانے والی۔ سر، سر، اس کے دیکھیں مفہوم دیکھیں کتنے معنی ہیں۔ آندھی بھی ہو سکتا ہے، باد تند یعنی تیز ہوا، باد ہوا کو کہتے ہیں، باد تند تیز ہوا، تیز طوفانی جھکڑ، تیز طوفانی جھکڑ یعنی زندگی میں پیش آنے والی مصیبتیں۔ اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ ہے زندگی میں پیش آنے والی مشکلات، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں۔ سر، درماندہ، اگلا لفظ دیکھیے درماندہ۔ درماندہ کا جو اصلی مطلب ہے وہ ہے مصیبت زدہ، بے چارہ، لا علاج، عاجز۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پر اس غزل میں بھٹکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، بھٹکا ہوا جو اپنے رستے سے بھٹک چکا ہو، اپنی منزل سے، اپنے قافلے سے جدا ہو چکا ہو، درماندہ۔ ٹھیک ہے جی، تو جو بھٹک چکا ہو وہ بھی پریشان حال ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے۔ تو لا علاج، عاجز، بیچارہ۔ اگلا دیکھیے بارگاہ عطا، بارگاہ عطا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جہاں سے سب کو سبھی کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سخاوت والی ذات ہے، سخی ذات ہے، فیاضی والی، عطا کرنے والی۔ تو جہاں سے سب کو سبھی کچھ عطا ہوتا ہے تو وہ بارگاہ عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ انتہا، آخر، آخری حد، اختتام یا انجام، خاتمہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کے مفہوم ہیں۔ راحت، فضا ترکیب ہے، بارگاہ عطا ترکیب ہے، اور یہ الفاظ ہیں سر، درماندہ اور انتہا، اس لیے ان کو لکھا گیا الفاظ و تراکیب۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال دیکھیے، سوال ہے کہ مطلع اور مقطع کی تعریف کریں اور مثالوں سے واضح کریں۔ یہاں پہ یہ دیا بھی گیا ہے، مطلع اور مقطع کی تعریف آپ کی کتاب کے اندر موجود بھی ہے، اور اس کو غور سے سمجھ بھی لیجئے کہ مطلع جو ہے وہ نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہوتے ہیں۔ مطلع کے معنی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو، نظم کے پہلے شعر کو، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف کی پہچان کرائی گئی کہ ہم آواز الفاظ اور پھر وہ الفاظ جو سب سے آخر میں آتے ہیں ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ تو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں دونوں مصرے۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے، پہلا شعر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو مطلع یعنی غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثلا میر کی غزل کا مطلع ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ حباب اور سراب ہم آواز الفاظ ہیں، یہ قافیے ہو گئے، اور کی سی ہے 3 الفاظ کا مرکب ہے تو یہ ردیف ہے جو دہرائے بھی گئے ہیں دونوں مصروں میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مطلع ہو گیا۔ اور آگے چلتے ہیں، مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی کاٹنے یا ختم کرنے کے ہیں، کاٹنے یا ختم کرنے کے۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، آخری شعر جس میں عام طور پر شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے، اپنا نام لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ تخلص ہوتا ہے۔ تو مقطع کے لغوی معنی کاٹنے یا ختم کرنے کے، اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور جس شعر میں شاعر تخلص استعمال نہ کرے وہ غزل کا آخری شعر تو کہا جائے گا اسے، مگر مقطع نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تخلص استعمال نہیں کیا گیا، تو لہٰذا وہ آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا۔ تو یہ مقطع کی سب سے اہم پہچان ہے کہ وہ آخری شعر جس میں شاعر کا نام استعمال ہو، تخلص استعمال کیا جائے۔ مقطع کی مثالیں دیکھیے، میر کی غزل سے ہے، میر
ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہ جو سرخ رنگ میں نے دیا ہے یہ میر کا نام، میر کا تخلص ہے اور یہ علامت تخلص ہے، تو جہاں بھی شاعر کا نام آئے گا یہ علامت تخلص بھی لازمی دی جائے گی۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل کا دیکھیں مقطع، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ٹھیک ہے جی، تو عزیز ساتھیو یہ چیزیں جو ہے نا غزل کے اندر غزل کے مشقی سوالات پر میں موجود تھیں جو آپ کو سمجھا دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور موضوع پر بحث کریں گے اور موضوع بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔